سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا جذبہ، شہری خوبصورت جانور کی تلاش میں نکل پڑے۔ مویشی منڈیوں میں خوب رش، بیپاریوں اور خریداروں میں سودے بازی، جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ سفید پوش طبقہ کے لیے سنت ابراہیمی کی ادائیگی خواب بن کر رہ گئی۔ شہری کہتے ہیں قیمتیں سن کر تو جانور خریدنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی۔ پچھلے سال 80,000 میں ملنے والا جانور اب 1.5 لاکھ میں مل رہا ہے۔ اے اللہ، فلسطین کے بھائیوں کی مدد فرما، عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے والوں کو برباد کر دے، ان کے شہداء کو معاف کر دے، زخمیوں کو شفا دے۔ خطبہ حج کے اختتام پر امام حرم کی فلسطینیوں کے لیے دعا، وہ بچوں کے قاتل ہیں، ان میں تفرق ڈال دے۔ اے اللہ، مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما، مسلمانوں کے احوال اچھے کر دے، ہمارے دل جوڑ دے، ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرنا ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی پر عمل اور برائی سے دور رہنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو انسانیت کے لیے پسند کیا۔ مسجد الحرام کے امام شیخ صالح بن عبداللہ بن حمید کا خطبہ حج، کہا شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے دور رہو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر تم دشمن کو معاف کر دو گے تو اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ اے ایمان والو، اپنے ہمسایوں کے حقوق کا خیال کرو۔ جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ دن رات قرآن پڑھے، پنجگانہ نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دو۔ حجاج مزدلفہ میں آج کھلے آسمان تلے رات گزاریں گے۔ 10 ذی الحج کو وقوف مزدلفہ کے بعد رمی کے لیے روانہ ہوں گے۔ بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے اور قربانی کریں گے۔ حجاج کرام سر منڈوانے کے بعد احرام کھول دیں گے۔ 11 ذی الحجہ کو چھوٹے، درمیانے اور بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے۔ رمی جمرات کے بعد حجاج کرام طواف زیارت کے لیے خانہ کعبہ روانہ ہوں گے۔ قومی قیادت کہاں عید منائے گی؟ تفصیلات سامنے آ گئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اسلام آباد میں عید منائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اطلاعات عطار سعودی عرب میں عید ادا کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف برطانیہ میں اپنے قیام کے دوران عید منائیں گے۔ قربانی کے جانور گھروں کی زینت بن گئے۔ بچوں کی جانوروں سے محبت اور خدمت کے مختلف انداز، بکروں، دمبوں اور بیلوں کو گلیوں، بازاروں اور پارکوں میں گھمانے کا سلسلہ جاری۔ پیار محبت سے جانوروں کو کھلانے پلانے کے جتن شروع۔ بچوں کا کہنا ہے کہ جانوروں کے ساتھ کھیل کود کر رہے ہیں، ان کو چارہ کھلا کر گھما کر بہت مزہ آ رہا ہے۔ عید قرباں پر گرینڈ صفائی آپریشن کے تمام انتظامات مکمل۔ جانوروں کے علائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے ماحول دوست بیگ کی تقسیم کا عمل شروع۔ شہری 300 صفائی ماڈل کیمپ سے ویسٹ بیگ حاصل کر سکتے ہیں۔ علائشیں نہر میں پھینکنے والوں کے خلاف دفعہ 144 کے تحت مقدمہ درج ہوگا۔ بابر صاحب دین کا کہنا تھا کہ صفائی آپریشن کی لائیو مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم فعال کر دیا گیا۔ 20,000 سینیٹری ورکرز، ڈرائیورز اور سپورٹ سٹاف سمیت عملہ 3 شفٹوں میں کام کرے گا۔ بڑی عید پر سیکیورٹی کے بڑے انتظامات۔ سول سیکریٹریٹ میں صوبائی کنٹرول روم قائم، 100 سے زائد افسران اور ملازمین کی ڈیوٹیاں لگا دی گئیں۔ کنٹرول روم سے صوبہ بھر میں جاری صفائی آپریشن کی نگرانی کی جائے گی۔ سیکریٹری بلدیات شکیل احمد کے مطابق کنٹرول روم 24 گھنٹے 3 شفٹوں میں کام کرے گا۔ ضلعی انتظامیہ کی غیر قانونی مویشی منڈیوں کے خلاف کارروائیاں تیز۔ مختلف علاقوں میں قائم 23 غیر قانونی منڈیاں ہٹا دی گئیں۔ اوور چارجنگ پر 8 افراد پر جرمانہ بھی آئے۔ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کا کہنا تھا غیر قانونی سیل پوائنٹس کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ منظور شدہ منڈیوں کو ضروری سہولیات فراہم، ٹریفک کی روانی اور مناسب پارکنگ یقینی بنائی جا رہی ہے۔ عید پر واسا کا پانی کی فراہمی کے اوقات کار بڑھانے کا فیصلہ۔ عید الاضحیٰ پر ٹیوب ویل چلانے کے اوقات کار میں 3 سے 4 گھنٹے تک اضافہ کیا جائے گا۔ عید کے پہلے روز 3 دورانیوں میں صارفین تک پانی پہنچایا جائے گا۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کا کہنا تھا کہ تمام ڈائریکٹرز عید گاہوں اور مساجد کے ملحقہ علاقوں کا مکمل سروے کروائیں، کھلے یا ٹوٹے مین ہول اور پانی کے اوور فلو جیسی شکایات کا فوری ازالہ کیا جائے۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب راشد اقبال فیلڈ میں متحرک۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب راشد اقبال نصر اللہ کے مویشی منڈیوں کے دورے۔ مویشی منڈیوں میں انتظامات اور سہولیات کا جائزہ لیا۔ جانوروں کی ویلفیئر اور صحت پر کوئی سمجھوتا برداشت نہیں ہوگا۔ پکوان دسترخوان کی زینت بنانے کی منصوبہ بندی۔ باربیکیو، نہاری، قورمہ اور گوشت کی دیگر آئٹمز دسترخوان کی شان۔ خاص کھانوں کے لیے خاص مسالہ جات بھی درکار۔ خشک مسالہ جات گزشتہ سال کی نسبت مہنگے دستیاب۔
اکبری منڈی میں سرخ مرچ پاؤڈر 800، ہلدی پاؤڈر 600 روپے فی کلو ہے۔ گرم مسالہ 1800، کالی مرچ 2300 روپے فی کلو میں مل رہی ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ مال مہنگا آ رہا ہے، جس کے باعث مہنگائی فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ چاند رات پر ون ویلنگ نہیں ہوگی، ڈولفن کی 97 ٹیمیں ویلرز کو پکڑنے کے لیے تیار۔ ترجمان ڈولفن کے مطابق ڈولفن اسکواڈ لاہور بھر میں ویلنگ کے مخصوص و پسندیدہ اسپاٹس کو کور کریں گے۔ شہریوں کو حادثات و منچلوں کی ہلڑ بازی سے محفوظ رکھنے کے لیے اہم شاہراہوں کی نشاندہی کر دی گئی۔ 54 سے زائد فیوریٹ پوائنٹس پر ڈولفن او PRU ڈیوٹی انجام دیں گے۔ پردیسیوں کے آبائی علاقوں میں جانے کا مشن، لاری اڈوں اور بس اڈوں پر پردیسیوں کا کھڑکی توڑ رش۔ سٹی بس ٹرمینل پر ٹکٹ کے حصول کے لیے پردیسیوں کی لمبی قطاریں۔ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے بلیک میں ٹکٹ فروخت کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ عید الاضحیٰ پر قیدیوں کے لیے بڑی خوشخبری، پنجاب کی جیلوں میں قیدیوں کو 90 دن کی خصوصی معافی دے دی گئی۔ سیکرٹری داخلہ نے قیدیوں کی سزا میں معافی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب کی جیلوں سے 270 قیدی رہا ہو کر اہل خانہ کے ساتھ عید منائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بڑا فیصلہ، پاک بھارت جنگ کے دوران ہونے والے نقصان کا جائزہ لینے کے لیے کمیشن تشکیل دے دیا۔ سیکرٹری داخلہ محمد خرم آغا کمیشن کے سربراہ مقرر۔ DGFIA رفعت مختار کمیشن کے کنوینر ہوں گے۔ کمیشن پاک بھارت جنگ میں شہید اور زخمی ہونے والے سویلینز کا ڈیٹا اکٹھا کرے گا۔ کمیشن 30 روز میں اپنی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گا۔ عید سے پہلے مہنگائی سے تنگ عوام کے لیے تحفہ، بجلی کی قیمتوں میں 93 پیسے فی یونٹ کا اضافہ۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ میں کیا گیا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق رواں ماہ کے بلوں پر ہوگا۔ نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عید پر زائد کرایہ اوور لوڈنگ پر مسافر بسوں کے خلاف کارروائیاں۔ DIG سید فراد علی کا کہنا ہے، شکایات پر کرایہ واپسی کے ساتھ گاڑی کو جرمانہ کیا جائے۔ کرایوں کی لسٹ مسافر گاڑیوں میں آویزاں کی جائیں۔ پیٹرولنگ افسران گاڑیوں میں خصوصی بریفنگ دیں۔ گجرپورہ کے علاقہ مکہ کالونی میں 5 دن سے پانی غائب۔ مکہ کالونی کے رہائشیوں کا پانی کی عدم دستیابی پر ٹائر جلا کر احتجاج۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے، گھروں اور مساجد میں وضو کے لیے پانی نہیں ہے۔ واسطہ حکام کو متعدد بار شکایات کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ مکہ کالونی کے مکینوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بہترین سفارتکاری کی ہے۔ پہلی بار سیکیورٹی کونسل میں نائب صدر کا عہدہ پاکستان کو ملا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری اور دیگر کی پریس کانفرنس بولی، پنجاب حکومت نے صفائی کے بہترین انتظامات کو حتمی شکل دی ہے۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے کہا کہ ہر مویشی منڈی میں صفائی اور سیکیورٹی کا بہترین انتظام ہے۔ ستھرا پنجاب وزیر اعلیٰ مریم نواز کا فلیگ شپ پروگرام ہے۔ ہر یونین کونسل میں کیمپ لگایا گیا ہے جہاں بیگز دستیاب ہیں۔